السلام علیکم ویورز. آج میں آپ کو اقتدار اعلیٰ کا جو لیکچر میں کنٹینیو کیا ہوا ہے، میں نے سی ایس ایس کا 2019 میں جو کویشچن آیا تھا ریگارڈنگ سوورینٹی کا مونوسٹک اور ایبسولوٹ کانسیپٹ آف سوورینٹی ہیز بین ابنڈنٹ اینڈ اینالائز دا لیگل کانسیپٹ آف سوورینٹی، اس کے اوپر میں سیکنڈ یہ لیکچر آپ کو دینے لگی ہوں. اس سے پہلے جو لیکچر میں دے چکی ہوں آپ کو، اس میں نے آپ کو سوورینٹی کو ایکسپلین کیا ہے اینڈ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ سوورینٹی کی مختلف ڈیفینیشنس کو آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے کویشچنز میں اسٹارٹ میں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ہر ڈیفینیشن کے کچھ پوائنٹ سامنے لانے ہیں کہ اس میں یہ جو تھنکر ہے وہ کیا دینا چاہ رہا ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایکسٹرنل انٹرنل جو سوورینٹی ہے اس کا کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا تھا. آج اس لیکچر میں آپ کو مزید ایکسپلین کرتی ہوں کہ سوورینٹی کی جو ہے وہ کائنڈز ہیں، کائنڈز آف سوورینٹی ہے. کائنڈز آف سوورینٹی کس طرح سے کائنڈز بن جاتی ہیں؟ سوورینٹی کی کائنڈ اس طرح سے بن جاتی ہیں کہ مختلف سسٹمز، پولیٹیکل سسٹمز ورلڈ میں کام کر رہے ہیں. ان سسٹمز کی وجہ سے کائنڈز آف سوورینٹی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. مثلاً پارلیمنٹری سسٹم ورک کر رہا ہے، مثلاً پریزیڈنشل سسٹم ورک کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کے ساتھ سیاسی مقتدر اعلیٰ کا جو کنسیپٹ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کا چل رہا ہے. دین انقلابی حکومتیں آ جاتی ہیں، اس میں کس قسم کی سوورینٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر ورک کر رہی ہوتی ہے. برطانیہ میں اگر فار ایگزامپل جو پہلی آپ کی قصہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایبسولوٹ کانسیپٹ نہیں، اس میں برائے نام اور حقیقی مقتدر اعلیٰ پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے سوورینٹی کی کہ اٹس ٹیٹولر اینڈ ایکچوئل سوورینٹی. یہ سوورن کس اسٹیٹ میں اور کس پولیٹیکل سسٹم میں آپ کو نظر آتے ہیں؟ پولیٹیکل سسٹم پارلیمنٹری پولیٹیکل سسٹم جو ہوتا ہے، پارلیمانی نظام حکومت جو ہوتا ہے، یا جب میں آپ کو پولیٹیکل کانسیپٹس پہ لیکچر دوں گی پولیٹیکل سائنس کے، تو اگر آپ نے وہ دیکھے اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو اس میں آپ کو پارلیمنٹری سسٹم ایکسپلین کروں گی. لیکن یہاں پہ کرکس بتاتی ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے، پارلیمنٹری سسٹم میں آپ کے پاس جیسے میں نے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر کنٹری کے اوپر کے جو گورننگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، لائک مقننہ لیجسلیچر، دین جوڈیشری اینڈ دین ایگزیکٹو. جو ایگزیکٹو ہوتی ہے پارلیمنٹری سسٹم میں، اس ایگزیکٹو کے 2 ہیڈز ہوتے ہیں. ون از کالڈ ٹیٹولر ساورن، برائے نام مقتدر اعلیٰ، اینڈ دا ادر از کالڈ ریئل ساورن کے حقیقی مقتدر اعلیٰ. اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو ہم ٹیٹولر ساورن کہتے ہیں، اور جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ریئل ساورن کہتے ہیں. ٹیٹولر ساورن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ریاست کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ ریاست کے اتحاد کا مظہر ہوتا ہے. اب برطانیہ میں ٹیٹولر ساورن جو ہے وہ کون ہے؟ ملکہ یا بادشاہ کہلاتا ہے. اور ریئل ساورن کون ہے؟ پرائم منسٹر بورس جو آج کل ہیں، اور جو تمام اختیارات کا استعمال کرتا ہے، اور ان دا نیم آف کنگ اور ان دا نیم آف کوئین وہ تمام اختیارات کا استعمال کرتا ہے. یہ 2 ہیڈز جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے پاکستان کی مثال میں آپ کو دیتی چلوں، پاکستان میں اس وقت صدر علوی صاحب جو ہیں وہ ٹیٹولر ساورن کے طور پر ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ہمارے ملک میں اس میں ہم نے کچھ چینج کیا ہوا ہے. وہ ناٹ کمپلیٹلی ٹیٹولر ساورن، ہی ڈز ہیو سرٹن ویلڈ اتھارٹیز اینڈ پاورز. ٹیٹولر ساورن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ٹیٹولر ساورن کی مثالیں اگر میں پولیٹیکل ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس میں دیکھے کہ ٹیٹولر ساورن کے طور پر جب 73 کے آئین میں ہم نے چودھری فضل الہی کو ہم نے جب بنایا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان، تو جب 77 میں ملک کے حالات خراب ہوئے تو ٹیٹولر ساورن کے پاس اتنی پاورز بھی نہیں تھی کہ وہ انٹروین کرتا اور حالات کو کنٹرول کرتا. تو ٹیٹولر ساورن کا مطلب ہوتا ہے ہی از جسٹ اے ربر اسٹیمپ، ہی از جسٹ اے سائننگ مشین، سگنیچر مشین، کہ جو ڈاکومنٹس اس کے پاس جائے گا اس نے سائن کرنا ہے، جو ڈاکومنٹس اس کے پاس جائے گا اس نے سائن کرنا ہے. سمپلی گیون سینٹ بائی دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کون؟ پرائم منسٹر، جو کہ ریئل ساورن ہے. ریئل ساورن ہے جس نے تمام انتظامی اختیارات کا استعمال کرنا ہے، بٹ ان دا نیم آف دا کنگ کرنا ہوتا ہے. یہ برائے نام اور حقیقی مقتدر اعلیٰ کا جو آپ کو نظر آئے گا فیچر، وہ نظر آئے گا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں. کیپ اٹ ان مائنڈ. اور اس وقت ورلڈ میں اگر بیسٹ چل رہا ہے تو وہ برطانیہ میں چل رہا ہے، اور باقی ورلڈ کی کنٹریز میں اگر کہیں چل رہا ہے لائک آور کنٹری تو اس میں مکس ہوتا ہے تھوڑا سا، اس میں پاورز جو ہیں وہ ٹیٹولر ساورن کو دی جاتی ہیں. دین آ جاتے جی آئینی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ. دیٹس دا سیکنڈ کائنڈ آف ساورینٹی، دیٹ از کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ساورینٹی. کانسٹیٹیوشنل ساورینٹی مینس ایک ایسا ادارہ جس کے پاس قانون بنانے کا اختیار ہوتا ہے، اور وہ قانون عدلیہ بھی اس کے قوانین کو
تسلیم کرتی ہیں. وہ کون ہوتا ہے کسی بھی ملک میں؟ مقننہ جو قانون بناتی ہے ملک کا، اور اس قوانین کو بالادستی حاصل ہوتی ہے اور ملک کی عدلیہ ان کی حفاظت کرتی ہے. اگر وہ قوانین کی خلاف ورزی ہو تو عدلیہ جو ہے اس کا ایکشن لیتی ہے اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتی ہے. پروفیسر ڈائسی کے مطابق جو ایک پولیٹیکل تھنکر ہیں، سیاسی اقتدار اعلیٰ کو ایکسپلین کرتے ہیں. آئینی اقتدار اعلیٰ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئینی اقتدار اعلیٰ مینز وہ ادارہ جو ملک کے قوانین بناتا ہے، اس کو کانسٹیٹیوشنل سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس کو آئین کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس کے قوانین کا عدلیہ احترام کرتی ہیں، اور وہ قوانین کو امپلیمنٹ کرانے کے سلسلے میں اگر کہیں پہ کوئی دشواری پیش آتی ہے تو عدلیہ اس کو ٹیک کیئر کرتی ہے. سیاسی اقتدار اعلیٰ، میں نے آپ کو بتایا نا دو کائنڈ، آئینی اور سیاسی اقتدار اعلیٰ. آئینی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. سیاسی اقتدار اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ سیاسی اقتدار اعلیٰ وہ ہوتے ہیں جو رائے دہندگان ہوتے ہیں. رائے دہندگان مین ووٹرز. جو ووٹرز ہوتے ہیں انہیں سیاسی رائے دہندگان کہتے ہیں، اور وہ سیاسی اقتدار اعلیٰ ان کے پاس ہوتا ہے. پولیٹیکل ساورین وہ ہوتے ہیں، میں آپ پولیٹیکل ساورین ہیں. ہم کس کو چنتے ہیں؟ ہم آئینی مقتدر اعلیٰ کو چنتے ہیں. وی سینڈ دیم ان دا نیشنل اسمبلی ٹو میک دا لاز فار آر کنٹری، فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل, for governing the country in a good position so people can take benefits out of their policies and out of their laws. تو سیاسی مقتدر اعلیٰ ہم لوگ ہوتے ہیں، اور ہم قانونی آئینی مقتدر اعلیٰ کو چوز کرتے ہیں، چنتے ہیں، اور وہ ہم اس کو بھیجتے ہیں آگے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ قوانین بنائیں. اور لیکن دوسری اور ساتھ ہی یہ بھی ہم چنتے بھی ہیں، دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا پریشر بھی ہوتا ہے ان کے اوپر، آئینی مقتدر اعلیٰ کے اوپر، ووٹر کا. کیا کہ وہ ہماری منشا کے خلاف کوئی لاء پاس نہیں کر سکتے، ہمارے رسم و رواج کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے جو سماجی ویلیوز کے خلاف کوئی لاء پاس نہیں کر سکتے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ایسا کرنے نہیں دیتے. تو عدلیہ اس کا پھر ٹیک کیئر کرتی ہے کہ ایسا کوئی قانون جو بنایا ہے، بے شک آئینی مقتدر اعلیٰ نے بنایا ہے، لیکن اگر وہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اگر وہ معاشرے کے سماجی رسوم و رواج کے خلاف ہے، جو کہ عدلیہ جس کو بیسک رائٹس کہتی ہے، اگر وہ ان کے خلاف ہے تو عدلیہ اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. تو آئینی مقتدر اعلیٰ کیا ہے؟ constitutional مقتدر sovereignty. Constitutional sovereignty means the organization, that means the legislature that makes the law for the country. And political sovereignty کیا ہے؟ political sovereignty کیا ہے؟ the voters and the رائے دہندگان جو ہوتے ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر کے ان کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں. تو یہ ہے جی آئینی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ. پہلے میں نے آپ کو بتایا برائے نام اور حقیقی مقتدر اعلیٰ. برائے نام کا مطلب کیا ہے کہ جی جو مملکہ برطانیہ ہیں ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہیں، لیکن ساری پاورز کی مالک وہی سمجھی جاتی ہیں، لیکن ہے کچھ نہیں، برائے نام ہے. اور حقیقی مقتدر اعلیٰ وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور جو وزیر اعظم کے پاس تمام پاورز ہوتی ہیں. تو مینس کہ پارلیمنٹری سسٹم میں آپ کو یہ دو ہیڈ نظر آتے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں بھی ہیں. پھر آگے میں نے آپ کو کائنڈ بتائی ہے آئینی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ. اس کے بعد ہے ایک اور ڈی فیکٹو اینڈ ڈی جیور ساورن. ڈی فیکٹو ڈی جیور ساورن میں بورڈ پہ لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو صحیح طور پر نظر آ جائے تو آپ کو، تاکہ جو میں بول رہی ہوں وہ آپ اگر دیکھ بھی لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. ڈی فیکٹو اینڈ ڈی جیور ساورن. I don't know it's clear or not. De facto and de jure sovereign. De facto sovereign کس وقت سامنے آتا ہے؟ یہ sovereignty آپ کو نظر آئے گی when the country is in revolution, when the country is in coup d'état. coup d'état بھی ایک ورڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ضرور پتہ ہوگا، بچوں کو جو اسٹڈی کر رہے ہیں CSS کے ایگزام کے لیے. coup d'état جو ہے، coup d'état مین انقلابی حکومت. کسی نے آ کے حکومت کو اوور تھرو کیا اور اس کے بعد اپنی حکومت اس نے قائم کر لی. ماشاء اللہ ملک میں نافذ ہو گیا. ملٹری گورنمنٹ نے اوور تھرو کیا گورنمنٹ کو، سویلین گورنمنٹ کو ماشاء اللہ ملک پر نافذ کیا. اور اس ماشاء اللہ کے لگاتے ہی جو سویلین گورنمنٹ تھی، اب دو طرح کی حکومتیں سامنے آ گئی. جو سویلین گورنمنٹ تھی اس کو اوور تھرو کر دیا، اس کو ہٹا دیا اور خود پہ ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر لیا. آپ کے ملک میں تو ایسی صورتحال کئی مرتبہ ہوئی ہے، آپ کو ہسٹری میں پڑھا ہوگا آپ نے.
تو فار ایگزامپل میں بات کروں اگر جنرل ضیاء الحق کے ٹائم کی 1977 میں جب انہوں نے ملک پر مارشل لا لگایا تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی جو سویلین گورنمنٹ تھی اس کو اوور تھرو کیا، اور اس وقت پھر دو طرح کے ساورن آپ کے سامنے آ گئے. ایک ڈی فیکٹو، کون؟ جنرل ضیاء الحق، جنہوں نے ڈی فیکٹو کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی جو ورک کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کو فیس پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ڈی فیکٹو ساورن ہوتا ہے وہ، کہ وہ اس نے آ کے ٹیک اوور کر لیا، اب اس کے پاس ساورنٹی آ گئی ڈی فیکٹو کی. لیکن وہ جو ڈی فیکٹو ہوتا ہے نا وہ، اور جو دوسرا جو اوور جس کو ہٹا دیا گیا وہ ڈی جیور ساورن ہوتا ہے فار دا ٹائم بینگ، کہ جو اس کے پاس لیگلی تو وہی حکومت ہوتی ہے، لیکن اس نے جو انقلاب آیا اس انقلاب کے نتیجے میں جو پرسن آیا ہے اس نے ڈی فیکٹو ساورن حاصل کر لیا. اینڈ ڈی جیور ساورن دیٹ از دا جو آؤٹسٹیڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈی جیور کہتے ہیں. بٹ اب کوشش کیا ہوتی ہے، جو ڈیفیکٹو ساورن ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا لے ڈی جیور ساورن بھی. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ ملک میں لاس پاس کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آرڈیننسز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسمبلی تو ہوتی نہیں ہے، تو وہ آرڈیننسز جو ہیں وہ جاری کرنا، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر وہ آرڈیننسز جاری کرنا شروع کر دیتا ہے، لاس جاری شروع کر دیتا ہے. ملک میں جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ سرگرمیاں شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی ریفرنڈم وغیرہ کروا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں سے بات منوا لیتا ہے کہ جی آئی ایم دا ریئل ساورن. اور پھر اس کے بعد جب وہ ریفرنڈم بھی اس کو پاس کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈی فیکٹو اینڈ ڈی جیور کمپلیٹ ساورینٹی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور جو آؤٹسٹیڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال اکثر ورلڈ میں بھی جو ہمارے افریقن کنٹریز ہیں اور عرب کنٹریز میں بھی اس طرح سے کئی مرتبہ دیکھنے ہیں. پاکستان میں تو ہماری ہسٹری جو ہے اس میں فل ہوئی ہے کہ آپ کو ڈی فیکٹو اینڈ ڈی جیور ساورن کی جو ہے وہ سچویشن نظر آئے گی. تو دس از دا اندر کائنڈ آف ساورینٹی. اینڈ دین اس کے بعد عمومی اقتدار اعلیٰ، جنرل ول، پاپولر ساورینٹی. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو روسو نے دیا تھا. روسو واز آلسو پولیٹیکل تھنکر. اس کا جنرل ول کی جو تھیری ہے اس کی بہت مشہور تھیری ہے. پولیٹیکل سائنس میں میرا خیال ہے جو سلیبس دیا گیا اس میں روسو ہے، اور اس کو میں جب وہاں ڈسکس کروں گی تو اس میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی کہ روسو نے جنرل ول کو کس طرح ایکسپلین کیا. یہاں عمومی اقتدار اعلیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روسو یہ کہتا ہے کہ وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی کچھ نہیں ہوتی، یعنی لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر کے پھر وہ اپنے نمائندوں کو آگے بھیجتے ہیں، اور نمائندے اس قابل سم ٹائم نہیں ہوتے اور ووٹرز کو وہ خرید لیتے ہیں پریشر دے کر، اور وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ آگے جا کر وہ کام اس طرح کے کر سکیں. لہٰذا وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا حامی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی بیچ میں نمائندوں کا نہیں بلکہ لوگوں کو بذات خود جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور اپنی جو منشا اور ویل کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے. جبکہ یہ کانسیپٹ موجودہ دور میں جب آبادیوں کا اتنا کنٹریز جو ہیں وہ آبادیوں کی ایک بہت بڑی ایک ہے ان کے پاس، تو وہ اتنی بڑی آبادی کا قانون سازی میں حصہ لینا جا کر آگے بہت مشکل کام ہے. لہٰذا روسو کا کانسیپٹ اگر سوئٹزرلینڈ کی کنٹری پر اگر ہم کرتے ہیں تو شاید وہاں پر تو ہو جائے، لیکن ایشین اینڈ افریقن کنٹریز میں جہاں آبادی کی بہت بڑی تعداد ہے کنٹریز کے اندر، تو وہاں پر یہ کانسیپٹ ممکن نہیں ہے. لیکن ایک جو روسو کے اس کانسیپٹ سے عمومی اقتدار اعلیٰ جنرل ول کی کانسیپٹ آتا ہے کہ لوگوں کی منشا کو مد نظر رکھا جائے. جیسے ایک جنرل ول کو میں وہاں بھی ایکسپلین کروں گی، لیکن تھوڑا سا ایک پاکستانی ایک ڈرامہ تھا اس میں اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی. اس کا چھوٹا سا کریکس ہوتا ہے نا، جنرل ول کو تھوڑا سا سپورٹ کر رہا تھا، تو میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں. اس میں یہ کہا گیا کہ جو ہیروئن ہوتی ہے اور جو ہیرو ہوتا ہے اس کو ہیروئن اس کو کہتی ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو ہیرو کہتا ہے میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو ہیروئن کہتی ہے کہ تم کچھ نہ کرو، بس صرف ایک کام کرو. تو وہ کہتا ہے کیا کرنا ہے؟ تو کہتی ہے اپنی مرضی کو، اپنی منشا کو میرے تابع کر دو. دس از دا بیسٹ کانسیپٹ آف جنرل ول، کہ اپنی کنسیپٹ، اپنی منشا، اپنی مرضی کو جو ہے وہ تابع کر دو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. جنرل ول کی عمومی اقتدار اعلیٰ، میں تھوڑا کہیں اور نکل گئی ہوں، لیکن بہت اچھا اس کا کانسیپٹ مجھے وہاں سے کلیئر ہوا. میں نے کہا دیکھیں جی ایک پوائنٹ ایسا ہی آ رہا ہے کہ جس طرح سے روسو یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمومی اقتدار اعلیٰ، پاپولر ساورینٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو بذات خود جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، پر ریپرزنٹیشن کرنی چاہیے، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شریک ہونا چاہیے. لیکن اب وہ معاشرہ کی تعداد بہت بڑی ہو گئی ہے، اس میں سب کا پارٹیسپیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو یہ ہیں جی اقتدار اعلیٰ کی اقسام. اقتدار اعلیٰ کی اقسام نمبر 1 برائے نام اور حقیقی مقتدر اعلیٰ. جب آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے تو برائے نام اور حقیقی مقتدر اعلیٰ کی ایگزامپلس دینی ہے، کس کنٹری میں یہ سسٹم چل رہا ہے، اور 2 طرح کے آپ کو مقتدر اعلیٰ نظر آ رہے ہیں. پھر آپ نے آئینی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ،
اپنے کنٹری میں آپ کے آئینی مقتدر اعلیٰ کون ہے اور آپ نے نام دینا اس کا، اور سیاسی مقتدر اعلیٰ کون ہے اس کا بھی نام دینا ہے. پھر آپ نے بل فعل اور قانونی ڈی فیکٹو اینڈ ڈی جیور ساورن جو ہے وہ آپ نے بتانے ہیں کہ ڈی فیکٹو ساورن کون ہے اور ڈی جیور ساورن کون ہوتا ہے. اور پھر پاکستان میں اس کی ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو دیا جناب ضیاء الحق کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، وہ آپ نے ان کو دینی ہے کہ جی یہ اس صورتحال میں ہمیں 2 طرح کی حکومتیں نظر آتی ہیں. دین لاسٹ پہ آپ کا عمومی اقتدار اعلیٰ کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو میں اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات پہ دیتی ہوں. تھینک یو.